یہ کہانی اسی صدی کی ہے۔ ایک گھنے جنگل میں ایک آم کا درخت تھا۔ اس جنگل کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا ایک چھوٹا سا لڑکا اس جنگل میں جا کر اس آم کے درخت سے کھیلتا رہتا تھا۔ وہ اس پیڑ پر چڑھتا، آم کھاتا اور بعد میں آرام سے اس درخت کے نیچے سو جاتا۔ اس لڑکے کو اس درخت کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا، تو اس درخت کو بھی بہت خوشی ہوتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ روزانہ پہلے کی طرح اس درخت کے پاس کھیلنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ لڑکا چلتے چلتے اس درخت کے پاس گیا۔ وہ بہت اداس تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس لڑکے نے کہا، میں اب بچہ نہیں رہا کہ تمہارے ساتھ کھیلوں۔ اب میں پیڑ کے ساتھ نہیں کھیلتا، مجھے اب کھلونے چاہیے، اور کھلونے خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے معاف کرو بیٹا، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پر تم میرے اوپر لگے ہوئے آم توڑ سکتے ہو اور انہیں بازار میں جا کر بیچ کر پیسے کما سکتے ہو۔ وہ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے آم توڑے، انہیں جمع کیا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ درخت کے سارے آم توڑنے کے بعد جب وہ نوجوان بہت دن تک واپس نہ آیا تو درخت کو بہت مایوسی ہوئی۔ بیچارہ آم کا پیڑ بہت دکھی ہو گیا۔ کچھ سالوں بعد وہ لڑکا اب ایک نوجوان بن گیا تھا۔ وہ نوجوان پھر سے اس درخت کے پاس گیا۔ آم کا درخت بہت خوش ہوا اور اس نے اس جوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے انکار کر دیا اور کہا، میرے پاس تمہارے ساتھ کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے میرے خاندان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے اس سے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، مگر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے اس آم کے درخت کی ساری شاخیں کاٹ دیں اور انہیں ساتھ لے کر وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ شاخیں ٹوٹنے کے باوجود آم کا درخت خوش تھا، لیکن اس کے بعد بہت عرصے تک وہ نوجوان واپس نہ لوٹا، تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ کچھ سالوں بعد گرمیوں کے دنوں میں وہ جوان پھر اس پیڑ کے پاس آیا۔ پیڑ بہت خوش ہوا۔ آؤ بیٹا، چلو میرے ساتھ کھیلو، درخت نے حسب عادت کہا۔ تو اس آدمی نے کہا، میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر کا سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا تم مجھے کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس سے تم دور تک کا سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا اور کافی زمانے تک واپس نہ لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص واپس آیا۔ درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس اب تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، آم تو کب کے ختم ہو گئے۔ وہ شخص بولا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی تو نہیں ہیں آم کھانے کے لیے۔ درخت نے کہا، میری شاخیں بھی نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ کھیل سکو۔ اس شخص نے کہا، پر اب میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری عمر نہیں رہی کہ میں شاخوں پر چڑھ سکوں۔ درخت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا، اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تھک گیا ہوں، بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔
पुराने दरख्त की जड़ आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। वो शख्स वहाँ बैठ गया। आम का पेड़ खुश था और रोने लगा। मोहतरम नाजरीन, वो बच्चे हम खुद हैं और आम का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। दरख्त वालिदैन की तरह होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। फिर हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं जब हमें उनसे कोई ज़रूरत होती है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपनी औलाद को देने से तरद्दुद नहीं करते। वो बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, वो उनकी आंखों में बच्चे ही रहते हैं। यकीन कीजिए, मैंने दुनिया में वालिदैन से प्यारा कोई रिश्ता नहीं देखा। वालिदैन वो ठंडा साया है जिसके साए में बैठकर हम दुनिया के हर दर्द दुख भूल जाते हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी कदर कीजिए, उनके साए में बैठिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए और वो वक्त याद कीजिए जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन ने हमें किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, कैसे काम काज करके हमें जवान किया। आज उनको हमारी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरियात को पूरा कीजिए, उनको वक्त दीजिए। सिर्फ ज़रूरियात ही पूरा करना काफ़ी नहीं होता। उनके साथ वक्त बिताइए। उनको हमारे वक्त की अशद ज़रूरत है। उनके पास बैठिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।